بہت ہوتی تھی. تو آپ اندازہ لگا، آپ نے فرمایا کہ میرے ان پیسوں سے برین میں وہ ہائی اسکول میں عربک لیکچرر ہال دینیات کے لیے بنایا جائے کہ جس میں بچے عربی، فارسی اور دینیات کی تعلیم حاصل کریں. آج بھی وہ وصیت نامہ موجود ہے. تو آج تک برین میں ہائی اسکول سے، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ وائی ایم ڈی کالج سے، آج تک بھی جتنے بچے تعلیم حاصل کر کے نکلے اور دینیات کی تعلیم حاصل کی، یہ صدقہ ہے حضرت بابا ولی جی علیہ رحمۃ اللہ. اور یہ خاندان بھی بڑا نرالا ہے کہ اپنے تو اپنے ہر مورخ نے یہ لکھا ہے، اور وہ لکھنے پر چاہے وہ مجبوراً لکھے چاہے مسروراً لکھے، لیکن اس نے یہ ضرور لکھا ہے، جس نے بھی میوات کی تاریخ مرتب کی ہے، اس نے وہ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ میوات میں ایک ایسا سلسلہ، روحانی سلسلہ ہے کہ جس کی بدولت، جن کے علماء کی بدولت، وہ لکھتے ہیں کہ راجشاہی خاندان کے بدولت میوات میں دینی اور دنیاوی تعلیم کا آغاز ہوا. تو راجشاہی خاندان کے علماء کی یہ برکت ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی وائی ایم ڈی کالج کے فارغین وت منتری تک رہے. اور آپ پرانے جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، جب ان کو کھنگالو گے، تلاشو گے، تو کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن سود شریف سے، کانٹا واڑی شریف سے ضرور مل جائے گا. وہ چاہے میوات کے استاد معلم میوات منشی نصیر احمد کا ہوں، چاہے ان کے صاحبزادگان ہوں، ان کے بھائی ہوں، منشی بسم اللہ خان صاحب ہوں، منشی چھوٹے خان صاحب ہوں، اس دور کے جتنے بھی ذیلدار، تحصیلدار، ماسٹر حضرات، نواب حضرات، پٹودی کے نواب، سرگنے کے نواب، کوہاسو کے نواب، جتنے بھی نواب تھے اس زمانے میں، وہ سب حضرت میاں راج شاہ رحمۃ اللہ سے غلامی کا سلسلہ رکھتے تھے. وہ عقیدت میں یہاں آیا کرتے تھے. اور حضرت ولی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے کئی محاذ پر کام کیا. جہاں آپ نے مدرسے قائم کیے، وہیں آپ نے مساجد بھی قائم کی. آج جو کانٹا واڑی کی خوبصورت مسجد حویلی کے پیچھے موجود ہے، وہ حضرت ولی جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے پیسے سے بنوائی، اور اس کے لیے تقریباً 2.5 بیگھہ وقف کیا کہ اس کی آمدنی جو ہوتی رہے گی وہ اس مسجد کے اخراجات میں صرف ہوگی. یہاں مولانا صاحب رون پور جلال پور میں ایک مسجد آج بھی حضرت ولی جی علیہ رحمہ کی یادگار ہے کہ وہاں کوئی ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی نماز پڑھتے ہو؟ کہا نماز تو کہاں پڑھے حضرت، وہاں نماز وہ مسجد ہی نہیں ہے وہاں پر. آپ نے یہ سنا، حالانکہ یہ کہنا اس کا مناسب نہیں تھا، وہ نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ نے کہا کہ ان کا یہ عذر بھی باقی نہ رہے، آپ نے اپنے پیسے سے وہاں پر مسجد تعمیر کروا دی. سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہیں کہ گڑگاؤں کے اندر آج ایک ہی مسجد ہے جو اسلام کی شان ہے، مسلمانوں کی شان ہے، وہ بھی حضرت ولی جی علیہ رحمہ نے اور ان کے جانشین چودھری یاسین صاحب نے، ان کی نگرانی میں وہ پوری ہوئی، اور حضرت ولی جی علیہ رحمہ نے اس کی سرپرستی فرمائی. مسجد حنفیہ آج بھی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی، بڑی خوبصورت مسجد ہے. اور جب گڑگاؤں کا نام آئے اور صدر والی مسجد کا نام نہ آئے تو گڑگاؤں کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی. بہرکیف بہت ساری مساجد، اور خود جو کالج کے اندر مسجد ہے وہ مسجد بھی آپ نے فرمایا کہ چودھری صاحب یہاں پہ ایک مسجد بھی ہونی چاہیے. تو بتاتے ہیں کہ حضرت ولی جی علیہ رحمہ نے اس زمانے میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور بنوائی بعد میں وہ چودھری طیب مرحوم صاحب نے. ایک دفعہ خود جب کام چل رہا تھا تو مجھے والد صاحب کو چودھری صاحب لے گئے تھے، دکھایا تھا، اس وقت یہ ساری باتیں بتائی تھی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ہر محاذ پہ کام کیا، غریب نادار بیواؤں کی مدد کی، اور جہاں ان کی بات
علم اور تعلیم کے معاملے میں آتی ہے تو آپ نے تعلیم میرٹھ میں حاصل کی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اور میرٹھ کی سرزمین پر حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ان کو پاس لے کر سوتے تھے، 8 سال کے بچے تھے صاحب جب وہاں گئے تھے تو اچانک غائب ہو گئے. جب واپس دیکھا تو پھر موجود تھے، کنڈی لگی ہوئی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں ہم اور آپ کہ کنڈی لگی ہو تو کوئی باہر جا سکتا ہے؟ جبکہ سب دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے، لیکن آپ باہر چلے گئے اور پھر جب دوبارہ دیکھا تو وہاں موجود بھی تھے. آپ نے فرمایا کہ شہزادے کہاں چلے گئے تھے؟ کہا مامو جان کہیں آگ لگ رہی تھی، اسے بہت سارے ولی بجھا رہے تھے مگر بجھ نہیں پا رہی تھی، میں اسے بجھا کر آیا. آپ کے نانا کو لکھا کہ شہزادے کے یہ حالات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، میں فکر مند ہوں. تو حضرت میاں راز شاہ نے یہ کہلا بھیجا کہ تم اس کی فکر نہ کرو، یہ ان کے کام ہے، یہ انہیں کرنے. تو پتا چلا کہ یہ مادرزاد بن گئی. اور حضرت ولی جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان نرالی ہے کہ خود حضرت نواز بھی رحمت اللہ علیہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے، یہ ہمیشہ جذب کے عالم میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کے سلسلے میں بعض افراد جو ہے وہ جذب و سلوک کی کیفیت، یعنی دونوں کیفیتیں ملی جلی جو ہے وہ ان میں رہا کرتی تھی. تو ان میں کچھ زیادہ جذب کا معاملہ تھا، لیکن ہر وقت وہی کیفیت رہے ایسا نہیں تھا. لیکن جذب و سلوک کی ملی ہوئی کیفیت ان کے یہاں رہتی تھی. اپنے بچے کو پہاڑ میں چھوڑ آتی تھی اور شیروں سے کہتی تھی کہ ان کی رکھوالی ہے، اور جب تشریف لے آتی تو فرماتی کہ اب میں آ گئی ہوں، تم چلے جاؤ. تو اندازہ لگائیں کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر ساری خدائی ان کی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباری. اور ایسے ہی مرد قلندر کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو مزائے قلندر کی بارگاہ. آپ کی بیٹی بھائی جمیلہ اور آپ کی خالہ رابعہ ثانی حضرت بی بی مہر بھی، آپ کے ماموں اپنے وقت کے مجدد ہوئے حضرت مولانا عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ چودھری یاسین صاحب کے بھی پیر ہیں، بابا نور شاہ علیہ رحمٰ کے بھی پیر ہیں. حضرت حاجی حیدر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بے شمار کرامتیں رہی ہیں. حضرت میاں رضی حسین صاحب علیہ رحمہ، مولانا محمد عظیم صاحب علیہ رحمہ، مولانا محمد عمر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل الرحمان، مولانا حبیب الرحمان، مولانا احمد جان صاحب. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کالج کی صدارت کا حق اسی خاندان کو رہا ہے. پہلے مولانا احمد جان صاحب علیہ رحمہ 36 سے پہلے چودھری صاحب رہے، اس کے بعد 36 سے 46 تک مولانا احمد جان اس کے صدر رہے، اس کے بعد پھر تعین حیات چودھری یاسین صاحب رہے. یہ راجشاہی خاندان ہی نے اسی کی صدارت کی ہے، راجشاہی افراد نے اس کی صدارت کی ہے. تو بہرکیف ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس پہ دھیان دیں. اور میں یہاں پہ ہمارے طاہر بھائی بھی موجود ہیں، غالباً میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت ولی جی علیہ رحمت و رضوان نے 1925 میں ایک اسکالرشپ شروع کرائی تھی کالج میں، ولی جی اسکالرشپ، اور اس کے 1000 روپے اس وقت کوآپریٹو بینک میں جمع کیے تھے، اور فرمایا تھا کہ اس سے جو نادار بچے ہوں، جو مسلمان بچے ہوں، جو اختیاری مضمون دینیات کا لیں، عربی کا لیں، ان کے لیے وہ وظیفہ جاری کیا جائے گا. اور 1942 کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اس وقت تک ولی جی اسکالرشپ کے نام سے وہ وظیفہ جاری تھا، ایک سر چھوٹو رام کے نام سے اور ایک حضرت ولی جی کے نام سے وہ اس وقت جاری تھے. تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ اس پر دھیان دیں، اور تاکہ حضرت ولی جی علیہ رحمت و رضوان کو وہاں کے بچے بھی جانیں کہ آخر حضرت ولی جی علیہ رحمت و رضوان کا، چودھری یاسین صاحب کا اس ادارے پر کتنا بڑا احسان رہا ہے، کتنا بڑا احسان رہا ہے. تو اس مسجد کا بھی نام اگر رکھا جائے تو ولی جی مسجد اگر رکھ دیا جائے تو ان کی یاد باقی رہے، کیونکہ ان کی مسجد کی جو بنیاد ہے وہ حضرت نے ہی رکھی تھی. اور اسکالرشپ جو وظیفہ تھا ولی جی اسکالرشپ، تو وہ چودھری فضل صاحب موجود ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس پر دھیان دے کر کے تھوڑا زیادہ توجہ دے کر کے اس کو شروع کرائیں، ہے نا. اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ وہ حساب شروع ہو جائے گا اگر آپ حضرات اس پر توجہ دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور
مجھ سے کہنے میں سننے میں اندر سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ معاف فرمائے. ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے آستانے سے جڑے رہیں اور ان کے آستانے سے انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہاں آنے کا صرف مقصد حاضری دے کے چلے جانا نہیں ہے, بلکہ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگان دین نے جس طرح نماز, روزہ, حج و زکات کے فریضے انجام دیے, جیسے انہوں نے اپنے کردار کو بنایا, جیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ, اور وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, ہے نا. رمضان کے روزے آ رہے ہیں, اس میں بھی ہم کو روزے رکھنے ہیں. ایسا نہیں کہ بہت سے سرکرے کہہ دیتے ہیں صاحب جس کے گھر میں ناج نہ ہو وہ روزہ رکھے, تو یہ کفریہ جملے ہیں. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے اس کو حج بھی کرنا چاہیے, اس کو زکات بھی دینی چاہیے, ہے نا. کیونکہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان, اس میں سارے فریضے آ گئے. اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 7 فروری کو مرکز فروغ اسلام برکات اشفاق کا سالانہ جلسہ دستار بندی ہے, جس میں ہمیشہ علماء فارغ ہوتے ہیں, حافظ فارغ ہوتے ہیں, قاری فارغ ہوتے ہیں. آپ تمام حضرات کو اس کی دعوت پیش کیا ہے. اب آپ کے سامنے مولانا جبیل صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.